حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تلاوت کردہ ان آیات میں سورہ ذاریات کے بالکل آغاز میں کئی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے، انما توعدون لصادق، بے شک تمہیں جس چیز کا وعدہ دیا گیا ہے وہ بڑا سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ کافروں کا خیال یہ تھا اور ابھی بھی ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انسان مر جاتا ہے، کچھ لوگ اسے جلا دیتے ہیں، کچھ مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، اور مدفون آدمی کا گوشت، ہڈیاں، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں، انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسمیں اٹھا کر، حالانکہ وہ رب ہے، کائنات کا خالق ہے، وہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسمیں اٹھا کر فرمایا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہ جو تمہیں وعدہ دیا گیا ہے نا، ہم بار بار تمہیں کہتے ہیں کہ ایک دن تمہیں آنا ہے ہمارے پاس، ہماری بارگاہ میں حاضری ہوگی، ہم تم سے حساب و کتاب لیں گے، یہ بڑا سچا وعدہ ہے، اور قیامت قائم ہوگی۔ والسماء ذات الحبک، پھر قسمیں اٹھائی ہیں، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، انکم لفی قول مختلف، تم اختلاف کرتے ہو، انکار کرتے ہو، طرح طرح کی توجیحات پیش کر کے اس سے فرار چاہتے ہو۔ فرمایا یؤفک عنہ من افک، اس قیامت سے فرار وہی اختیار کرتا ہے جو بدقسمت ہے، جو صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، وگرنہ دانا اور عقل مند لوگ تو اس کی تیاری کرتے ہیں۔ قتل الخراسون، یہ جو مختلف قسم کی توجیحات کر کر کے، مختلف قسم کے اسباب تلاش کر کے، بہانے بنا بنا کے قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس سے فرار چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو مارے گئے، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، یہ نہیں بچنے والے۔ الذین ھم فی غمرۃ ساہون، یہ بہت بدترین قسم کی غفلت کا شکار ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ تفصیل بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کافر آئے اور انسانوں کی بوسیدہ ہڈیاں مٹی میں سے جو انہوں نے اٹھائیں وہ لا کے یوں اللہ کے نبی کے سامنے مسل کے انہیں راکھ بنا دیا، اور پھر کہا کہ اس سے اللہ ہمیں دوبارہ کھڑا کرے گا، آپ اس کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے قرآن نازل کیا، میرے نبی نے کہہ دیجئے جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تمہیں بنا لیا، اب ان ہڈیوں سے دوبارہ انسان بنا لینا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، پھر یہ کافر لوگ انبیاء علیہ السلام کو چیلنج کیا کرتے تھے، کب آئے گا قیامت کا دن؟ یہ جو تو روزانہ ہمیں ڈراتا رہتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت قائم ہو جائے گی، عذاب ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں، کب آئے گا قیامت کا دن؟ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یوم ھم علی النار یفتنون، انہیں بتا دیں اس دن آئے گا جب تم آگ میں تپائے جاؤ گے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ قیامت آ گئی۔ معرکہ بدر ختم ہو گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام کو فتح یاب فرمایا، بہت سارے کافر اور بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور اس قسم کے بدماش قتل کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں گھسیٹ کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں بتاؤ اللہ ذوالجلال والاکرام کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟
مانتے نہیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے ان کے ڈیروں پر، ان کے پیچھے سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، برادری کے واسطے دیتے تھے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، تم مانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم سمجھتے ہو کہ مجھے دنیا کے مال و منال کا لالچ کوئی نہیں، میں تو دنیا کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا، میں اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ لیکن نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وعیدیں سناتے رہے، تم مارے جاؤ گے، تم شکست خوردہ ہوگے، تم ہار جاؤ گے، تم اسلام کا، سچائی کا، اللہ کے دین کا، رب کی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں مانتے تھے۔ سنن نسائی میں روایت ہے، راوی بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچ گئے، آپ نے صفیں بنا لی تو مارکا ہونے سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا تھا یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار گرے گا، یہاں فلاں کو مارا جائے گا، یہاں فلاں کی گردن اتاری جائے گی۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اگلے دن دیکھا اللہ کے نبی نے جہاں جہاں نشاندہی کی تھی یہ سارے سردار وہیں گرے پڑے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کنویں پہ کھڑے ہو کے ان سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا غافلوں کے ساتھ، منکروں کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ کہ انہیں شکست ہوگی، انہیں رسوا کیا جائے گا، وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ان سچائیوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو چیلنج کرنے والے اور یہ سمجھنے والے کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی موت نہیں آئے گی، ہمیں کہیں اٹھایا نہیں جائے گا، بتاؤ کیا وہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تو اللہ نے جتنے وعدے دیے تھے سارے سچ ہو گئے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، یہ غفلت ہے، یہ کاہلی اور سستی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں بڑا تندرست و توانا ہوں۔ جو آج بوڑھے ہیں نا، جن کے گھٹنے ان کا بوجھ سہارنے سے قاصر ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں 20-25 سال پہلے یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم یہ آزاد تو ایسے ہی رہیں گے۔ ایماندار آدمی ہمیشہ کل کی فکر کرتا ہے، لیکن جو بے وقوف ہوتا ہے، جو غافل ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت پہ، اپنی صلاحیت پہ، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر اتنا بھروسہ کر بیٹھتا ہے وہ آنے والے وقت کو بھول جاتا ہے، وہ مرنے کی کبھی تیاری نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخشی علیکم شہوات الغی، میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں تمہارے متعلق، پیٹ کی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاؤ گے تم۔ انما اخشی علیکم شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم، ایسی خواہشات، ایسی آرزویں اور تمنائیں جو تمہیں اللہ سے غافل کرنے والی، صراط مستقیم سے بھٹکانے والی، موت سے بے پرواہ کر دینے والی، آخرت کی فکر سے تمہیں دور کر دینے والی، وہ دو بڑی خواہشات ہیں۔ ایک تمہاری شرمگاہ، یہ لذت، یہ جنسی لذت، یہ آوارگی، یہ بے حیائی کا مسئلہ، اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لذت کام و دہن، کھانے کا چسکا، یہ بھی مل جائے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، وہ نعمت بھی میرے پاس ہونی چاہیے، وہ نعمت بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ انسان ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ جنت میں ملنے والی ساری نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے، اور یہ بھرا ہوا پیٹ جو اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور قیامت کے دن حرام سے بھرا گیا پیٹ جو اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ انسان اس پیٹ کے بھرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام سے اتنا غافل ہوتا ہے کہ وہ مرنے کی تیاری چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، ایسی ایسی مصیبتیں اور فتنے ہوں گے جو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تیرے پیٹ کی ضرورتیں، جنسی کشش، آوارگی اور بے حیائی کے یہ مسئلے، اور ایسے ایسے فتنے جو انسانوں کو گمراہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون بین یدی الساعۃ فتن کقطع اللیل المظلم، قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے جیسے سیاہ رات ہوتی ہے۔ آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے تاریکی اتنی بڑھتی جائے گی، اور بسا اوقات اندھیرے اس قدر شدید تر ہوتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ انسان جہاں پاؤں رکھتا ہے پتہ نہیں کہاں پڑ رہا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ رات کی تاریکی کی طرح فتنے، باہمی عداوتوں کے فتنے،
کثرت دولت کی ہرس کے فتنے، آپس میں عناد اور بغض کے فتنے، چودراہٹ قائم کرنے کے فتنے، دوسروں سب کو گرا دو بس میں بلند ہوں، بلڈنگیں بنانے کے فتنے، جھوٹی اناؤں اور ضدوں کے فتنے، اپنے آپ کو بلند تر اور عظیم تر سمجھنے کے فتنے، کتنے فتنے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں، ہماری نگاہوں کے سامنے پیدا ہوئے اور تناور ہو گئے، جوان ہو گئے، اب ہماری عزتوں کو، ہمارے ایمان کو، ہماری سوچ و فکر کو کھا رہے ہیں۔ لیکن واللہ ہے انسان غافل ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں میں جیسے انسان نکلنے سے پہلے ٹارچ کا انتظام کرتا ہے، میرے عزیز بھائیوں، یہ جس قسم کا معاشرہ آج ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کی قسم رات کی تاریکیوں جیسے فتنوں میں ہم مبتلا ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ فتنے ہیں سارے، مسجدوں کا ویران ہونا، مارکیٹوں کا آباد ہونا، مسجدوں میں اکتاہٹ اور بے چارگی، یہاں دل نہیں لگتا، یہاں ٹک نہیں پاتے، سلام پھرتا ہے اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں، اپنے بگانے کا لحاظ کوئی نہیں، کس کے ہاتھ پہ پاؤں آیا، کس کی گردن پھلانگی گئی، سنت کی کتنی میں نے وہ انکار کیا، معصیت کا ارتکاب کیا، کتنی حدیثوں کو میں نے چھوڑ دیا، بس سلام پھرا میں نے ایک ذمہ داری ادا کر دی، فارمیلٹی پوری کر دی، بھاگتے ہیں اٹھ کے۔ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، یہ جو وتیرہ ہے نا ہمارا، مسجدوں سے لا تعلق ہونا، اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی کوئی نہیں، قرآن پڑھتا کوئی نہیں، ذکر میں دل نہیں لگتا، ساری زندگی یہی پوچھتے رہتے ہیں یہ ذکر کتنی بار کرنا ہے، وہ ذکر کتنی بار کرنا ہے، اور اگر کھنگال کے دیکھ کہ آپ کون کون سا ذکر کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، وہ ساری تسبیحات گڑی ہوئی ہے ہم نے، یہ دکان پہ بیٹھ کے کریں تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ گھر میں بیٹھ کے کریں تو گھر سے جنات بھاگ جاتے ہیں، یہ فلاں ضرورت کے لیے، یہ فلاں ضرورت کے لیے۔ جیسے ہم ضرورتوں کے لیے دوا کھاتے ہیں، ویسے ہی ضرورتوں کے لیے بقدر ضرورت ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کے قرب کا باعث سمجھ کے، ذکر رب کی محبت میں ڈوب کے، ذکر اس مالک کا حق سمجھ کے، ذکر جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے۔ یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے، ہم کتنا کرتے ہیں؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ بقدر ضرورت جس قسم کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہ تو منافق بھی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو بقدر ضرورت ذکر کیا جاتا ہے یہ تو منافق بھی کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو تمہارا معیار یہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ ٹھیک ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے پوچھ لیا، لیکن کتنی بار کرنا ہے چھوڑ دو اس گنتی کو اور کرتے ہی جاؤ۔ لیکن اگر ہم غافل ہیں، اور یقیناً ہیں، لیکن بیکن کا یہاں کوئی سوال نہیں، ہم یقیناً غافل ہیں۔ وہ خاص قسم کا ایک ترتیب ہے ہماری، صبح دم دکان پہ بیٹھ کے وہ پڑھیں گے، وہ لوہے قرآنی کی ایک تختی لٹکا رکھی ہے، چند حروف الٹے سیدھے کر کے لکھ کے انہیں فریم کرا کے رکھا۔ بھئی یہ کیا ہے؟ اس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ ہمیں تو برکت چاہیے، وہ لوہے قرآنی سے مل جائے، وہ کسی تویز دم سے مل جائے، وہ جھوٹ بولنے سے مل جائے۔ ہمیں تو پیسہ زیادہ چاہیے، وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے مل جائے، وہ حلال و حرام کا لحاظ کیے بغیر چھرا پھیرنے سے مل جائے۔ ہم تو سب کچھ رزق کے لیے کریں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یصبح الرجل فیہا مؤمن ویمسی کافرا ویمسح الرجل فیہا مؤمن ویصبح کافرا۔ اتنے طریق شدید تر فتنے، صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کلمہ چھوڑ دے گا؟ کیا ارتداد اختیار کر لے گا؟ کیا دین کو چھوڑ کے کفر میں چلا جائے گا؟ فرمایا نہیں، یبیع اقوام دینہ بعرض الدنیا، لوگ اپنا دین دنیا کے بدلے میں چند ٹکوں کے عوض بیچ دیں گے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ کیفیت آج موجود ہے۔ جھوٹی قسمیں کس لیے اٹھائی جاتی ہیں؟
یبیع دینہ بعرض الدنیا، جھوٹ کس لیے بولا جاتا ہے؟ دنیا کے لیے۔ اللہ کو جھوٹا گواہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ دنیا کے لیے۔ باطل گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ دنیا کے لیے۔ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ بھائیوں کا حق کیوں مارا جاتا ہے؟ چند ٹکے ہتھیانے کے لیے۔ بہنوں کو وراثتوں سے محروم کیوں کیا جاتا ہے؟ یبیع دینہ بعرض الدنیا۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یصبح الرجل فیہا مؤمن ویمسی کافرا۔ یہ صبح مومن تھا، شام تک مزاج خراب ہوا، طبیعت میں بگاڑ آیا، دنیا کا لالچ غالب آ گیا، اپنی بہن کی زمین کے متعلق فیصلہ کر لیا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اسے دبا لوں گا۔ تیرا نبی کہتا ہے یہ کافر ہو گیا۔ مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ تو نے حلال حرام کا لحاظ بھلا دیا، تو آخرت کو بھول گیا، تجھے مرنے کی فکر نہیں رہی، تجھے اللہ کے ہاں جانا ہے، تو نے اس کو فراموش کر دیا، اور تو اپنا دین کا معنی کیا ہے؟ تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، تیرے نبی کی کامل اتباع کی پوری کوشش کروں گا، اس کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کروں گا۔ تو نے چھوڑ دیا، خواہشات نفس کے پیچھے لگ گیا، تیری دنیا کی ضرورتیں ان کی تکمیل کے لیے تو نے حرام کا راستہ اختیار کیا۔ گویا تو نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو وہ میری ضرورتیں پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یبیع دینہ بعرض الدنیا، تو دنیا کے لیے اپنا دین بیچتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم سوال کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ سے، مجھے بھی آپ کو بھی، اس حدیث کے اس کٹہرے میں کھڑا ہونے سے کون کون بچا ہے؟ چند ٹکوں کے لیے ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره۔ یہ یہودیوں کی خصلت اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان کی ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیات یہ سارا انہیں توڑتے مروڑتے تھے، احکام کو بدلتے تھے، الفاظ دائیں بائیں کرتے تھے دنیا کی دولتیں کمانے کے لیے۔ مومن آدمی تو ایسا نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ اپنے دین کو مقدم رکھتا ہے۔ برادری ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، دنیا مخالفت پہ آتی ہے آ جائے، وقت کا حکمران وہ اسے اپنی دربار سے نکالتا ہے، اپنی صفِ دشمناں میں شامل کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ذو الجلال والاکرام کے دین کا مسئلہ ہے تو میں سب کو ٹھکراؤں گا، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ چند اچھا بسا اوقات فائدہ بھی کسی دوسرے کا ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم اس انسان سے زیادہ بے وقوف کون ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے؟ دوسروں کی دنیا کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے مصاحبین کہنے لگے کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں انہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے تقوی پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 سال قریب دور حکومت ہے مملکت اسلام کے شاندار خلیفہ، اصلاحات اتنی زیادہ جتنے طاقتوروں نے کمزوروں کا مال، زمینیں، رقبے، پلاٹ، مکان ہتھیائے ہوئے تھے، سب حقداروں کو واپس کروائے۔ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور اللہ کی قسم زندگی ایسے گزاری، گھر میں گئے، عادت تھی کہ رات کو عشاء کے بعد جب گھر میں تشریف لے جاتے تو بیٹیوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ بیٹیوں کے کمرے میں گئے تو انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، کپڑا رکھا اور اٹھ کے بھاگ گئیں۔ خادمہ سے پوچھا یہ میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے بھاگ گئی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا اصل میں آج گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کچے پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، روٹی کھائی ہے، بو آتی ہے ان کے منہ سے، انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہماری اس بو سے ہمارے ابو پریشان ہوں گے، اس لیے اٹھ کے چلی گئیں۔ یہ خلیفہ وقت کی بیٹیاں ہیں۔
18 درہم ٹوٹل ان کے خزانے میں، اور 14-15 بچیاں تھے۔ کہا اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ کے تقوی پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بیٹوں کو بلایا، پھر بچوں کو، بچیوں کو، سب کو جمع کیا۔ فرماتے ہیں میرے سامنے 2 رستے تھے، میں تمہیں حرام کی اجازت دیتا، تم بادشاہ کے بیٹے تھے، جتنا چاہتے مال جمع کر لیتے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ اجازت اور میرے عہدے کے نجائز استعمال کے نتیجے میں بھی جہنم میں ہوتا، تم بھی وہاں ہوتے۔ دوسرا رستہ یہ تھا کہ نہ حرام کھاؤں اور نہ تمہیں کھانے دوں، اور تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت اور فرمان برداری پہ رکھوں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی کوشش کی، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی کہ نہ اپنے رب کے سامنے مجھے شرمندگی ہو، اور نہ تمہیں قیامت کے دن مجھ سے جدا کر کے جہنم میں ڈالا جائے۔ اور مجھے یقین ہے اگر تم میرے بعد تقوی پر رہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام جنت کی نعمتوں میں ہمیں جمع کر دے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ فتنے آ گئے لوگوں کے نزدیک، ان کی آخرت بھول گئے آخرت کو، ان کے لیے دنیا ہی ہے سب کچھ، قیامت کا فکر ہی نہیں، مرنے کا کوئی خوف ہی نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھار مسجد میں بھی آتے ہیں، چندے کی ضرورت ہو تو مولویوں کو فنڈ بھی دیتے ہیں، لیکن معیار زندگی کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض الدنیا، وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو پیچھے رکھ کے دنیا کماتے ہیں، دین کے عوض دنیا کماتے ہیں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کفر ہے، صبح بندہ ٹھیک تھا، شام تک دنیا پہ بے ایمان ہو گیا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سارے عہد و پیمان بھول گیا، شریعت کی اتباع کے وعدے بھول گیا، گویا کافر ہو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا صرف ایک ہی خواہش ہوگی کہ مجھے مال ملنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، لائف سٹائل مینٹین ہونا چاہیے، وہ جو فلاں وہ کتنا پیچھے تھا ہم سے آگے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، میں بزرگوں سے درخواست کروں گا اپنی اولادوں کو دوسروں کے نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے کاروبار اور پھیلتا ہوا روپیہ پیسہ دکھا دکھا کے تانے مار مار کے انہیں حرام پہ مت لگاؤ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، خاص طور پہ عورتوں میں یہ عادت ہوتی، فلاں تجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، وہ گاڑی کا مالک بن گیا، تو نے اب تک کیا کیا ہے؟ وہ پھر کوشش کرے گا کہ ماں کے تانوں سے بچنے کے لیے، برادری کی طرف سے ذلت سے بچنے کے لیے حلال کا رستہ یا حرام کا رستہ آنا چاہیے۔ فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، ایک ہی دھن ہوگی، پیسہ آنا چاہیے، حلال کا آتا ہے حرام کا آتا ہے، اس کا کوئی لحاظ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ کی قسم یہ نشانی پورے طور پہ موجود ہے۔ ہم سے لوگ رفع الیدین کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آمین کتنی زور لگا کے کہنی ہے کہ نہیں کہنی، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ گھر اجڑ جاتے ہیں، میاں بیوی کی نچاکی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ٹوٹے ہوئے رشتے میں گرہ لگانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ کاروبار کے متعلق کبھی کسی نے نہیں پوچھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب سارے ماشاءاللہ بزنس کرتے ہیں۔ اب جس بندے کو آج تک رفع الیدین کا مسئلہ پورا سمجھ نہیں آیا، وہ کاروبار سارا سمجھ گیا۔ کاروبار کی ایک ہی سائنس ہے، مولویوں کو نہیں پوچھنا یہاں کتاب و سنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، وہاں صرف چھرا پکڑا ہوا ہے جو 2 طرف سے تیز کیا ہوا ہے، پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی آتا ہے۔ خسمہ دا سر کھان مولوی تے انہاں دے مسئلے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے۔ اور یہ تلخ حقیقت ہے،
واللہ ہمیشہ تسبیح اس ہاتھ پہ کرنی ہے کہ اس ہاتھ پہ کرنی ہے، ہر گرہ پہ گننی ہے یا انگلیوں پہ گننی ہے، یہ مسئلے پوچھتے رہیں گے ساری زندگی۔ میزان کیسا ہونا چاہیے سودا تولنے کا، کیلکولیشن کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو دکانوں پہ ہم نے یونینز بنا رکھی ہیں، کیا یہ جائز ہیں؟ یہ جو ہمارے دلال اور کمیشن ایجنٹ آگے لوگوں کو گھیر گھیر کے جھوٹ بول کے ہمارے پاس بھیجتے ہیں، یہ جائز ہے؟ کبھی اس قسم کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ وہاں صرف اپنی ترجیح ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ اس کا منع مولوی دا کوئی لینا دینا نہیں، پیسے جو ہونا۔ لا یبال المرء، بندے کو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کہاں سے آ رہا، کیسے آ رہا ہے، من الحلال ام من الحرام، یہ لینا جائز ہے یا حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کی، بس آنا چاہیے۔ اور یہ وقت آ گیا، شاید کوئی 100 میں سے 2-3 بندے ہوں جنہوں نے کبھی آ کے کاروبار کے متعلق کوئی رہنمائی لی ہو کہ یہ کیسے کرنا ہے، وگرنہ نہیں ضرورت پوچھنے کی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھایا کرو، واعملوا صالحا، حلال کھاؤ گے تو نیک عمل کرو گے اور حلال کھاؤ گے تو نیک عمل قبول ہوں گے۔ کماتا حرام ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے چلا رہا ہے، جہاد کی تحریکوں کو فنڈنگ کرتا ہے، کنویں اور بڑی بڑی یہ عمارتیں بناتا ہے رفاع عامہ کے لیے، ہاسپٹل چلا رہا ہے، پیچھے کام سارا حرام کا، ایک رائی برابر قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، کوئی فائدہ نہیں ہے اسے، کرتا رہے ساری دنیا کے لیے وہ دعوتیں کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں اس کی دعوتوں کا اگر وہ حرام کما رہا۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پھونک پھونک کے قدم رکھو، ایک ایک پائی کہاں سے آ رہی ہے، حلال، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ پروفیسر حافظ عبداللہ صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور میں، مجھے ان کے شاگرد ہیں اور ان کے بڑے قریبی تھے، انہوں نے یہ بات بتائی، ریٹائرڈ ہوئے 20ویں اسکیل سے، گریجویٹی وغیرہ جو بھی وہ گورنمنٹ دیتی ہے، سود وہیں چھوڑ دیا، میرا اصل آپ کے پاس اتنا جمع ہے بس وہ مجھے دے دیں، باقی نہیں لیتا۔ وہ لے لیا اور اس میں سے آدھا ایک مسجد بن رہی تھی اس مسجد کو دے دیا۔ وہ بزرگ جنہوں نے مجھے یہ داستان سنائی وہ کہتے ہیں میں نے کہا حافظ صاحب آپ کے بچے بھی کچھ کرتے نہیں ہیں، گزر بسر کا سامان نہیں ہے، اور آپ اتنے وسیع دسترخوان رکھنے والے کہ ہر جانے آنے والا اس کا ڈیرا آپ کے پاس ہوتا ہے، گھر آپ کا مہمانوں سے بھرا رہتا ہے، تو یہ آپ نے اتنے سارے پیسے یہاں دے دیے۔ اللہ اکبر، بات سمجھیے میرے بھائیوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تنخواہ ملتی تھی ڈیوٹی کرنے کی، ممکن ہے کبھی سبق نہ پڑھایا ہو، ممکن ہے کسی وجہ سے چھٹی کر بیٹھا ہوں، تو میں نے اس سارے کے ازالے کے لیے کفارے کے طور پہ یہ پیسے یہاں جمع کروائے۔ یہ معیار ہے حلال کا۔ زندگی بھر ایک رائی کے برابر شک ہو گیا کہ یہ مشتبہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اتقى المشبہات، جو شبہ والے کھانے سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس کا دین بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی۔ جو مشکوک چیزیں اختیار کر لیتا ہے، نہ اس کا دین رہا نہ اس کی عزت رہی۔ یہاں صریحاً حرام پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، اس سے رسول اللہ نے روکا ہے، اس پہ میرا حق نہیں ہے، آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، قیامت کے قریب مال بڑا ہو جائے گا، دولت کی ریل پیل ہوگی۔ رسول اللہ کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، اس زمانے میں اتنی دولت تھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
وسائل، نعمتیں، آسانیاں، سہولتیں، کھانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو جو نعمتیں آج موجود ہیں، چند سال پہلے ان کا تصور بھی تھا؟ اور یہ کثرت مال، فرمایا مارکیٹیں بہت بھر جائیں گی، بازار لمبے لمبے، تا حد نگاہ کاروبار، دن اور رات کے فرق مٹ جائیں گے۔ رات کے 1:30 بجے بھی مارکیٹیں سجی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ مارکیٹوں میں آ جائیں گی، بزنس وومن۔ یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ آپ کی ریسیپشن پہ آپ کی بیٹی بیٹھتی ہے، ہوسٹس کے طور پہ آپ کی بیٹی آپ کو ہوسٹ کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہیں، پلازوں کے پلازے بھرے پڑے ہیں جہاں عورتیں بیٹھ کے کام کرتی ہیں۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ۔ قیامت سے کچھ پہلے آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا، ان پہ پتھر برسائے جائیں گے، ان کی شکلیں بدلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اجتماعی طور پہ نہیں کہ ساری زمین پہ بسنے والے ایسے ہو جائیں، لیکن یہاں وہاں تو یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ زلزلے آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مرتے ہیں، آئے دن حادثات ہوتے ہیں، پہاڑ شک ہو گیا، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، اتنی گاڑیاں دریا میں گر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بیان کیا، فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر۔ آلات میوزک، گانا بجانا یہ عام ہو جائے گا اور شراب کو حلال قرار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شادیاں ماشاءاللہ یہ سیزن ہے شادیوں کا، احباب مسئلہ پوچھتے ہیں، او جی ٹھیک ہے سنت کے مطابق ہی کرنی چاہیے، لیکن اندر اگر عورتیں تھوڑا سا کر لیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے کوشش کرتے ہیں کہ اجازت مل جائے، اور ایک ہمارے پاس لاجک یہ ہوتی ہے، مولوی جی چھڈو ہن آخر بچے یا خوشی دا موقع ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لو میرے بھائیو، یہ لمبا چوڑا خرچہ کر کے نا کروڑ کے قریب، اب 2-4 لاکھ والی تو بات نہیں رہی، اور اس کے بعد پھر آپ کو توقع ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا کے برکت کی دعا کریں۔ ہاں، نہ رشتہ طے کرتے ہوئے شریعت کو دیکھا، نہ شادی کی یہ جتنی رسمیں آپ نے اپنے آپ پہ مسلط کی، نہ ان کی ادائیگی میں شریعت کو دیکھا۔ برات کے نام پہ جو ایک جلوس آپ نے مرتب کیا تھا، جیسے فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے جا رہے ہیں وہ 300-400 لوگوں کا، نہ اس میں آپ نے برکت کو دیکھا، نہ بچیوں کے میک اپ میں برکت کو دیکھا، نہ بچیوں کے ہیئر سٹائل میں، شادی کے اس گہما گہمی میں نمازیں کتنی ضائع ہوئیں، قرآن کی تلاوت کتنی برباد ہوئی، ذکر اذکار سے غفلت کتنی ہوئی، کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی۔ وہ مووی کیمرے والے تیری جوان بہو بیٹیوں کی فلمیں بناتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے پوز لیتے ہیں، سارا گند بھر کے، اب تو کہتا ہے مولوی برکت کی دعا کر کے ہمارے لیے برکت منگوا لے۔ یہ برکتیں جن سے بازار نہیں ہے، تو آڑ لیتا ہے اس چیز کی کہ جی شادی کا موقع ہے، اور اللہ کے بندے شادی بھی اپنی مرضی سے، غمی بھی اپنی مرضی سے، وہاں بھی شریعت پامال ہوئی، وہاں بھی شریعت پامال ہوئی۔ تو دین ٹیشو پیپر ہے کہ نہ شادی پہ تو نے شریعت کا لحاظ کیا، نہ تو نے غمی پہ شریعت کا لحاظ کیا، نہ تو نے فوتگی پہ شریعت کا لحاظ کیا، اور اب جب نہ شادی ہے نہ غمی ہے تو بس ٹھیک ہے، جب کبھی کبھی پسینہ آیا تو اسے نکال کے پوچھ لیا، باقی سب کچھ اپنی مرضی سے۔ اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر،
آلات میوزک عام ہوں گے. ماشاءاللہ مسجد میں 55 سالہ حاجی صاحب پکے نمازی، ان کے موبائل کی بیل بھی ہوتی ہے تو میوزک بج رہا ہوتا ہے اور بجتی رہتی ہے. ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، پیچھے موبائل اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. گاڑیوں میں میوزک، بازاروں میں میوزک. جو 20-20 روپے کی سواری کے لیے دھکے کھاتا پھرتا ہے رکشہ چلانے والا، وہ بھی میوزک چلاتا ہے. میوزک عام، گانے بجانے والیاں عام. اللہ اکبر، کتنی عام. قرآن پڑھانے والے اتنے آپ کو ارزاں نہیں ملیں گے جتنی گانے والیاں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن پڑھانے والے کی تو اجرت ہوتی ہے، مولوی صاحب ساڑھے گھرے آن کے پڑھایا جائے، مہینے بعد 600 روپیہ دیں گے. وہ ڈانسر کو بلواتے ہیں، اسے 20 لاکھ دینے میں بھی کوئی اور محسوس نہیں کرتے. جب معیار تیری زندگی کا یہ ہو جائے گا، قرآن پڑھانے والے کی اجرت مزدور سے بھی کم، وہ جو دہاڑی دار سارا دن تیرے گھر پہ اینٹیں اٹھاتا ہے وہ 800 روپیہ شام کو لے کے جاتا ہے. کبھی سوچا ہے جسے تو قرآن پڑھانے پہ تو نے مامور کیا ہے اسے کتنے دے رہا ہے؟ کہ نہیں جی قرآن کی اجرت نہیں لینی چاہیے. بالکل قرآن کی اجرت نہیں لینی چاہیے، لیکن جو تو کما رہا ہے سارے یہ کنجریوں پہ لٹانے کے لیے ہیں. شراب حلال کر لی جائے گی. اور اب تمہارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کالم لکھے جاتے ہیں، اور کالمسٹ لکھتا ہے باقاعدہ وقت کے حکمران کو مخاطب کر کے کہ شام کے وقت تھوڑا سا یہ جو مشروب مغرب ہے نا، اس پہ پابندی اٹھا دیں تاکہ ہم بوڑھے لوگ بیٹھ کے خوش گپیاں کر سکیں. یہ کالم لکھے جاتے ہیں. ڈراموں میں شراب پی جاتی ہے، باقاعدہ اس کے اشتہار دیے جاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یوں یوں یہ سارے حرام کاری کے کام کیے جاتے ہیں. نام تبدیل کر لیے گئے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب پئیں گے بس نام تبدیل کر لیں گے. اور یہ سب ہو رہا ہر 2-3-4 سٹار ہوٹل میں. آپ افورڈ کرتے ہو، نہ انتظامیہ آپ کو کچھ کہتی ہے، نہ قانون آپ کو روکتا ہے، اور باقاعدہ ٹی وی کے مذاکروں میں پینے والے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں پیتا ہوں. اور اگلی بات بھی سنو، فرمایا یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات. ہائے، حکمرانوں کے وڈیروں کے بیہاف پر، ان کے بلبوتے پر ان کی سرپرستی میں کنجر خانے سجائے جائیں گے. غزہ برباد ہو گیا. اہل غزہ سسکتے ہیں، دفن کرنے کے لیے قبریں کھودنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. ان کو دوا نہیں ملتی، ان کو پینے کا پانی نہیں ملتا، ان کے جسم کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں. اور پنجاب گورنمنٹ آج کی پاکستان کی پنجاب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے 1 ہفتہ میوزیکل شو ہوں گے سارے پاکستان میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور فلاں فلاں جگہ پر، حتیٰ کہ پارکوں میں. قیامت کس چیز کا نام ہے؟ تیری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہوں، تیری ماؤں کی کوکھیں اجاڑی جا رہی ہوں، تیرے گھروں پہ بمبارمنٹ ہوں، مسجدیں گرائی جا رہی ہوں، امت مسلمہ کا خون پانی سے ارزاں قرار دے دیا جائے اور کارپٹ بمباری کر کر کے انہیں پیوندے خاک کیا جائے، اور تو یہاں ناچ گانے کی محفلیں سجائے. اللہ کی قسم تیرا زمین پہ رہنا یہ برا ہے، بجائے اس کے کہ تو زندہ رہتا تجھے اس سے پہلے مر جانا چاہیے تھا. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثت بحدم المزامیر والطبل، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آلات میوزک اور ڈھول ڈھمکے توڑنے کے لیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، لوگو بعثت بحدم المزامیر والطبل، مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ طبلے، سرنگیاں، یہ گٹاریں اور یہ جتنے
سب کچھ توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ہیں، کافی فاصلے پر، اچانک کانوں میں ایک آواز پڑی، کوئی بندہ عشقیہ اشعار گنگنا رہا ہے۔ آپ کے کان میں آواز آئی، فرمایا خذو الشیطان۔ دوسری حدیث میں ہے امسک الشیطان، یہ شیطان ہے جو عشقیہ اشعار پڑھ رہا ہے، اس کی آواز بند کرو۔ اور اگلی بات سن لو، ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ آئے نہ آئے، کنجروں کے نام بھی آتے ہیں اور ان کے گانے بھی آتے ہیں۔ میں بارڈر پار کی بات نہیں کرتا، چیچا وطنی کے، اہل الحدیث کی، اہل السنہ کی، مسلمانوں کی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی بات کرتا ہوں۔ کچھ آئے نہ آئے، گانے ضرور آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو گنگنانے والا ہے نا، یہ جو عشقیہ اشعار پڑھتا ہے، یہ شیطان ہے، اسے روکو۔ اور فرمایا ان یمتلی جوف احدکم قیحا خیر من ان یمتلی شعرا، یہ جو گندے اشعار، برا کلام، عشق و مستی، عورت کے جسم کے نشیب و فراز پہ شاعری، یہ کرنے سے، یہ پڑھنے سے بہتر تھا کہ اس کا پیٹ گندگی سے بھر دیا جاتا۔ جب یہ سب کچھ ہوگا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر قیامت کی یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ ذو الجلال والاکرام پھر زمین میں لوگوں کو دنسائے گا، اور ان میں سے بعض بدقسمت وہ ہوں گے جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام بندر اور خنزیر بنائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔